وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تغفر عن عبدك ولا تحصيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا دعا فرمائی اور دعا فرمانے اپنی امت کو تعلیم دی کہ خود کی دعا اور بلند مقام پر پانے کی کیا دعا اللهم لا تغفر ولا تحصيه. اے اللہ یہ دعا میں کھڑا تھا جب میں کاغذ نہ رہا اسی طرح جیسے کے بارے میں وصیت کرنے سے جیسے کا حق مانتے ہیں میں اسے کاغذ نہ ہو جاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں دوسرے کے حق لینا. اسی طرح مجھے کچھ وصیت کرنی ہے وصیت سے میں کاغذ ہو جاؤں اور وصیت کے ذریعے دنیا سے چلا جاؤں. آیا سا مجھے اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کسی کے حق کو لے کر دنیا سے چلا جائے گے. یعنی جو ضروری وصیت جو باقی تھی وہ کیے بغیر دنیا سے لے جائیں گے. ایسا تو وہاں گھمانتے نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تاکہ آپ کو اور آپ کو معلوم ہو جائے یہ بہت بڑے بنیادی چیز جیسے نماز روزہ حج زکات دیگر جو اہم سے اہم ہے. اسی طرح اہم کاموں میں سے یہ ہے کہ دوسرے کا حق کی مخالفت کرے اس کے بغیر یہ بغیر صورت کے بغیر دنیا سے چلا جائے اور دوسرے کا حق مخالف رہے. اسی طرح کسی کے بارے میں کوئی وصیت کرنی تھی لیکن آج کل کے کام کرنے میں ایسا وصیت بھی ایک طرح سے دنیا سے چلا گیا. دیکھو وصیت سے مخالف کرے اور آپ اس کو مخالف کہا دوسرے کی وصیت اور حق کو لے کر دنیا سے چلا جانا یہ اچھی بات ہے. کیا آپ نے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا حق نے کیا کیا اگر کوئی کر سکتا تو کر لے اگر آخر اس کے مقابلے میں احکامات دینا پڑے گا. جیسے جو آپ نہیں دیا تو وہاں پر معلومات میں چلے گی وہاں پر احکامات ہی چلے گے. احکامات لوگوں کے مقابلے میں دینا پڑے گا تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے. جتنے اہم احکامات جب آپ ہر قسم کے تکلیف برداشت کرنا سے کر رہے ہیں ان کو دوسرے سے آپ کے مقابلے میں نہ دینا پڑے. اتنے افسوس کی بات ہے. جیسے حدیث میں آیا جو بار بار سناتا ہوں آگے آنے کو اس کو یاد رکھتے. آگے محبوب کون ہے بار بار کرنے والے دوسرے کے مان لے کر سلامات ہوتے رہتے ہیں. اپنا ایک کام ہے خدا ایک کام ہے. مان لایا کسی سے لے جا رہا ہے کسی کو اس کا ایک فرق دیتا ہوا ایک فرق خبر کر دیا گیا. اتنے مال میں نے لایا اتنے مال مجھے دینا میرا لینا کس سے ہے اس کے ساتھ مخالف میرے مال ہے بارے میں کے ساتھ ایک رات کا ہو اپنے ساتھ باقی کے
یہ کاروبار کرنے والا مسلمان اتنا ہے دوسرے کے حقوق اپنے پاس رہنے والے ورنہ دوسرے کے حقوق سے ہی کاروبار کرتے ہیں اس سے کاروبار کرنے والے کہا گیا ہوشیار کاروبار کرنے والے مسلمان لگانے کے دوسرے کے پاس مسلمان کماتا رہتا ہے دوسرے کے پاس سے مال کمانا یہ ہوشیاری تجارت ہے اپنے مال پر کرنا سے اس کو کھانا ہے ایسے کے گھر میں جمع ہوا مال لگا کر دوسرے میں ڈال دیا ہوشیاری تجارت نہیں آتا ہوشیاری تجارت یا پیسے کوئی بھی نہ لگا اس میں سے لیتے جاؤ وہاں کماتے جاؤ تو ایسے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ان کا حقوق اس میں سب ماننے کے بہت زیادہ ان ایک حق کے بارے میں ایک امان دینا پڑے گا حدیث میں آتا ہے جو بار بار بتاتا ہوں آگے والے حقوق یاد رکھتے ہیں وہ آگے بڑھے وہ امان کے ڈھیر لے کر لیکن اس سے معاملے میں جو خوب کی آیت کا حق لینے کے لیے آپ کو حق کے معاملے میں نیک آواز دینا پڑے گا نیک آواز دینے کے لیے نیک آواز ہونا ہو جائے گا آنے جو خوب رہ جائے گا حق کو آنے اب آپ کو عدد کو کیا دیا جائے جس کے بعد نیک آواز کو کچھ نہیں ہوتا تو فرمایا دوسرے جو حقوق والے ہیں گنا اس کے ساتھ بنا دیا جائے جو صاحب حق حق پانے والے ہیں ان کے گناہ اس آدمی کے ساتھ ہوا اس لیے آپ کو نلایا یا دیا نہیں نہ کیا دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ گناہ ڈال دیا جائے گا آپ دوسرے کے گناہ کے لیے جہنم میں جائے گا جس میں بے شمار آنے کا حق فیصلہ کرنا آیا تھا وہ جائے گا جہنم میں اور وہ آدمی کے ساتھ میں حقوق دوسرے کے نیک اعمال سے جنت میں جائے گا معاملہ پورا ہو جائے گا اس لیے آیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا کے ساتھ تاکہ تمام مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کیا میں اللہ مجھے کافر نہ بنا رسول کے حق کی ادائیگی سے اور رسول کے حق میں کوئی وصیت کرنا ہے تو وصیت کرنے سے کافر نہ بنا وصیت کرنا ہوتا ہے اس سے جائز وصیت ہے جو کرنا ہے وہ کر لینا چاہیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دین کا پرسل دو دین کے لیے کامل ہونا بھی مناسب نہیں ہے مسلمان سب حقوق مجھے کرتا ہو اس کے متعلق سارے حقوق میں حقوق ہے سارے وصیت کے وصیت ہے وصیت کو حقوق لینے میں دو دن لینے کا بھی کوئی حق نہیں دو دن دو رات میں ہو سکتا ہے دنیا میں چلا جائے حقوق اور وصیت کے بارے میں پڑھا ہے اور اسی طرح وصیت کرنے میں بھی جائز وصیت ناجائز وصیت کا دھیان رکھے علماء سے مسئلہ پوچھنا نہیں آتا بہت سے لوگ ناجائز وصیت کرتے ہیں اس لیے حدیث میں آتی ہے وہ کیا سات سال تک کام کرتے رہے کام کرتے رہے کام کرتے رہے لیکن ماننے سے کوئی جانا نہیں ہوئے وہ کیسے اپنے معلومات دوسرے کو کہتے ہیں کہ وصیت کر دیا اپنے والدوں کو معلوم کر دیا جو کے اعتماد وارثیت وراثت کا حق رکھتا ہے ان کو دینے کے لیے وصیت کیا جو وارث نہیں ان کو کسی وجہ سے اسے دینے کے لیے وصیت کر دیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان سال کہتے ہیں میرا بیوی آپ جاننا بن گئے حقوق کو دیا نہیں سارے وارث سے وراثت کو دیا نہیں جو وارث نے ان کو حق دیا یہ ان کو کیا حق تھا
شریعت کے آکام میں خلاف ہو جانا، شریعت کے الٹا کرنا، شریعت میں اگر نافرمان اولاد بھی ہو اس کو بھی والا سمجھنے کا کرنا حق ہے۔ آج صورتی میں اللہ کے آخر شدید اور مولا آج صورت اس کو معاف کرنے کی صورت ہے، مگر علومہ سے مشکل ہے وہ کیا صورت ہے اس کے مطابق جو پڑھے اس کے مطابق یہ میرا آپ نامہ دیکھ دیا تو آپ کا شریعت میں کوئی اعتبار سمجھ لیا، جیسے کو آپ کر دیا، آپ کا خاندان میں تفصیل کر دیا، آپ باتوں میں اشتہار دے دیا، شرعانے کا کوئی اعتبار جب تک شریعت کے مطابق کرو، اس لیے آپ اپنا ہے تو بعض صورتوں میں ضرور سے مگر شریعت سے معاملات ہوئے شریعت کے مطابق کرے، اپنے اعتبار نہ کرے جس کی وجہ سے انسان اپنا سوال کرنا ہے۔ تو سوال کیا جتنے 7 سال کا کی وہ جنتی عمل کرنے والے تھے، ایک وہ عورت سے پہلے ناجائز وصیت کرنے کی وجہ سے جہنم میں بن گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا، اسی وجہ سے ایک ہوا ارشاد فرمایا اے میری امت اے مسلمانوں یہ دعا کرو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کوشش کرو کہ اے اللہ مجھے تیرے حق سے غافل نہ بنا، اے اللہ مجھے کسی کے حق دینے سے غافل نہ بنا، وہ وارث ہو غیر وارث ہو، کاروبار کرنے والا ہو کاروبار نہ کرنے والے ہو، کسی کا حق اگر مناسب ہو گیا اے اللہ اسے غافل مجھے نہ بنا، اسی طرح اے اللہ وصیت سے بھی مجھے غافل نہ بنا، کسی کے لیے وصیت کرنا ضروری تھا، شریعت کے مطابق میں وصیت کیا نہیں، آپ وصیت والے کو وصیت نہیں کیا، میں دنیا سے چلا گیا، اس کا حق میرے گردن میں جمع کیا۔ یہ سارے حق کا حقوق کا ادا کرنا، سارے وصیت کا وصیت کو ادا کرنا، یہ بھی ایسا عام شریعت میں ضروری ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ جیسے احکام ہیں جب ضروریات مسلمان سمجھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان کیسے ہوگا، جو زکات نہیں دے گا وہ مسلمان کیسے سمجھا جائے گا، حج عمرہ نہیں کرے گا تو مسلمان کیسے سمجھا جائے گا، جیسے اسلام ان چیزوں پر بنیاد ہے، اسی طرح دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر بھی اسلام مبنی ہے، اسلام کا مدار دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر بنا ہے، جو اپنے مسلم کا اقوام رکھنا اللهم إنا نسألك العيشة عميقة صفية ومرضا يا مقضي ولا قاضي، يا الله میں ایسے زندگی چاہتا ہوں میرے زندگی سب حقوق ہے، دوسرے کے حقوق میرے گلے میں پڑا ہوا نہ ہو، یا پڑ گیا میں اللہ پر بناؤ، میرے وصیت میرے نہیں کرے دو، وصیت کرنا تھا میں صحیح زندگی کے مطابق کام ایسا ہو جاؤں۔ دیکھا آج کا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمارا حقوق کے مطابق وصیات کے مطابق شریعت کے مطابق معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے تنبیہ کیا گیا۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی اور حدیث کے مطابق مختصر سی بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ حقوق کے متعلق وصیت سے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ قابل نہ بنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔